اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی آخری عبادت صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے. صدقۃ الفطر ادا کرو گے رمضان کی کمی بیشی اللہ معاف فرما دے گا. صدقۃ الفطر کیا ہے؟ نصف سا گندم، ایک سا جو، ایک سا کھجور، ایک سا کشمش. ہم لوگ جو ہے نا دینے کے معاملے میں آسانی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، آسانی والا راستہ ڈھونڈتے ہیں. یاد رکھیں صدقۃ الفطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے میری امت کا امیر بھی دے غریب بھی دے، غریب بھی دے امیر بھی دے. ویسے صدقۃ الفطر ہر اس شخص پہ واجب ہے، کس پر؟ کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر کی مالیت کا سامان رکھتا ہے، چاہے اس پر سال گزرا یا نہیں گزرا، جو اس کی ضروریات زندگی سے گھروں کے اندر زائد مال پڑا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس پہ صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. واجب ہے، نہیں ادا کرے گا گناہگار ہوگا. کس کی طرف سے ادا کرے؟ نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے. اولاد بالغ ہے کام کاج نہیں کرتی، اس کی طرف سے ادا کرے. اور اگر وہ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے جو کام کاج کرتے ہیں ادا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ادا نہیں ہوتا، اس کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. لیکن لازم کس پر ہے؟ کس کا لازم ہے؟ نابالغ اولاد کا. میں اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کا ادا کروں. اب کتنا ادا کروں؟ 3.5 کلو کشمش کے حساب سے ادا کرو. یہ کوئی نہیں بتاتا. 3.5 کلو ادا کرو، کشمش کی قیمت دو، تقریباً 2200 روپیہ بنتی ہے. 2200 روپے کے قریب یہ بنتا ہے، یہ ادا کرو. اگر یہ حیثیت نہیں ہے، اللہ نے اتنی استطاعت نہیں دی، نیچے آ جاؤ، کھجور کے حساب سے دو. 3.5 کلو کھجور کی قیمت میری معلومات کے مطابق کھجور ادنا اعلیٰ ہر قسم کی موجود ہے. 3.5 کلو کھجور کی قیمت تقریباً 1200 روپیہ بنتی ہے. 1200 روپیہ دو. اگر یہ بھی نہیں دے سکتے، یہ بھی نہیں دے سکتے، اس سے پیچھے آ جائیں. شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت نے راستہ بتایا ہے، پیچھے آئیں، جو کے حساب سے دیں. 3.5 کلو جو کی قیمت، 3.5 کلو جو کی قیمت دیں. کیا ہے؟ تقریباً 425 روپے میری معلومات کے مطابق. کمی بیشی ہو سکتی ہے. 3.5 کلو جو کی قیمت دیں. اگر یہ بھی نہیں دے سکتے، یہ بھی نہیں دے سکتے، اور پیچھے آ جائیں، پھر 2 کلو آٹے کی قیمت ادا کر دیں جو کم و بیش 160 روپے بنتی ہے. 160 روپے بنتی ہے. اب ہم سارے آ جاتے ہیں 160 پر، آگے کوئی نہیں بڑھتا. ایک چودھری صاحب، ملک صاحب، سیٹھ صاحب مسجد میں آئے، آ کر جھاڑو اٹھایا اور جھاڑو دینے لگے. مسجد کے خادم نے کہا چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، کیا وجہ ہے آج جھاڑو دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی بڑی فضیلت والی بات ہے مسجد میں جھاڑو دینا، بڑی فضیلت کا کام ہے مسجد میں جھاڑو دینا. خادم صاحب نے کہا سیٹھ صاحب یہ فضیلت ہم جیسے غریبوں کے لیے رہنے دو، آپ مسجد کو کوئی پنکھا لگا دو، کوئی اور کام کروا دو. جس کی آپ نے رب نے آپ کو جس کی استطاعت دی ہے، استطاعت دی ہے لاکھوں کی، اور صدقۃ الفطر دے رہے ہیں 160. کیوں دیتے ہیں صدقۃ الفطر؟ اللہ کے راستے میں، تاکہ غریب لوگ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. اب 160 روپے پر غریب کا کیا بنے گا؟ تو اتنا دیں جتنی استطاعت ہے، اتنا دیں جتنی استطاعت ہے. دینا کب ہے؟ عید کی نماز سے پہلے پہلے. جو بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس بچے پر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، یعنی اس کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے. جس کا انتقال عید کے دن صبح صادق کے بعد ہوا
اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ جس کا انتقال عید کے دن عید کے دن صبح صادق سے پہلے پہلے ہو گیا، اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں صدقۃ الفطر کے لیے عید کے دن طلوع فجر کا دیکھنا ضروری ہے، طلوع فجر کا دیکھنا ضروری ہے۔ جس نے طلوع فجر پا لی اس پہ صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ آج ادا کر سکتے ہیں، آج ادا کر سکتے ہیں، بہتر ہے، تاکہ عید کی خوشیوں میں غریب شریک ہو سکے۔ اگر آج نہیں تو عید کے دن جب عیدگاہ کی طرف آئیں تو صدقۃ الفطر ادا کر کے آئیں۔ صدقۃ الفطر ادا کر کے آنے والا، روزہ رکھنے والا عیدگاہ میں پہنچے گا۔ رب کہتا ہے امام صاحب آج سارا کچھ بعد میں، پہلے اس بندے کو سجدہ کرنے دو، خطبہ بعد میں ہے، پہلے نماز ہے۔ بندہ نماز کی حالت میں سجدے میں سر رکھتا ہے اور سر ابھی اٹھاتا نہیں کہ رب اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے، مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر دیں، غریب عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔